اور تاریخ میں کسی نبی کے نواسے نے اتنی بڑی قربانی نہیں پیش کی جتنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش فرمائی۔ اور امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے قیامت تک کے لیے آنے والی نانا کی امت کے لیے ایک عظیم مثال قائم فرمائی اور ایک عظیم حوصلہ عطا فرمایا، اور یہ بتا دیا کہ حق کے راستے میں جان دینے والا مر کر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی معمولی نہیں ہوتی، اس کی زندگی اتنی عظیم ہوتی ہے کہ شاید کہ حق کے راستے میں قتل کیے جانے والا شہید جو چیز دیکھتا ہے وہ دنیا کی کوئی آنکھ اسے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپریشن کرنا ہوتا ہے تو اس وقت انجیکشن دیا جاتا ہے، باڈی کو سن کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو چیر پھاڑ کیا جاتا ہے، اور لمبے ٹائم تک کسی کا آپریشن 8 گھنٹے کسی کا 10 گھنٹے چلتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو آپریشن تھیٹر میں ہے، جس کی کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، سرجری ہو رہی ہوتی ہے، جب آپریشن ہو رہا ہوتا ہے اسے اس کی خبر تک نہیں ہوتی، تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو آپ صرف اتنا سوچیں کہ ہمارے ہاتھوں میں تھوڑا سا زخم ہو جاتا ہے تو درد کے مارے ہم کراہتے ہیں، بخار بھی آ جاتا ہے، کروٹ بھی بدلتے ہیں، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، اور جان بوجھ کر کے کوئی انسان اپنے ہاتھ کو کٹوانا بھی نہیں چاہتا۔ پھر یہ کیا چیز دیکھ رہے تھے امام حسین کے کربلا میں، یہ جانتے ہوئے کہ مجھے تلواروں سے زخمی کیا جائے گا، نیزوں سے زخمی کیا جائے گا، تیروں سے زخمی کیا جائے گا، میرے جسم کے اندر تیر چبھیں گے، میرے ہاتھوں میں تلوار لگے گی، سب کچھ جانتے ہوئے کیا انہیں اس تکلیف کا احساس یا فیلنگ نہیں تھی، یا ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ مجھے اس سے تکلیف ہوگی؟ تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہید وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو کوئی دوسرا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے شہید؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ شہید کے معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ آپ بھی گواہی دیتے ہیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں، لیکن ہماری گواہی کا معاملہ کیا ہے؟ ہم زبان سے گواہی دیتے ہیں، لکھ کر کے گواہی دیتے ہیں۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن شہید کس چیز سے گواہی دیتا ہے؟ وہ نہ قلم سے گواہی دیتا ہے، نہ زبان سے گواہی دیتا ہے، اپنا خون قربان کر کے، اپنی جان قربان کر کے گواہی دیتا ہے، اور کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہید کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر!
ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہید کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو سن لو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں شہید کو زخموں کی تکلیف اور روح نکلنے کی تکلیف بس اتنی سی ہوتی ہے جیسے کہ ایک چونٹی نے کاٹا ہو، بس اتنی تکلیف ہوتی۔ ہم اور آپ بن دیکھے خدا کی گواہی دیتے ہیں، اور شہید کا حال کیا ہوتا ہے؟ ادھر شہادت ہونے سے پہلے اسے خدا کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کل بروز قیامت جنتیوں سے جب اللہ عز و جل پوچھے گا دنیا میں جاننا چاہتے ہو، سب کہیں گے نہیں، یہاں جیسا مزہ کہاں ہے، کوئی دنیا میں نہیں آنا چاہے گا۔ اس لیے کہ یہاں آنے کے بعد عبادت کرنی، محنت کرنی، مشقت کرنی، جنت میں تو کچھ بھی نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے اللہ تمہارے سامنے پیش کروا دے گا۔ جتنوں سے بھی اللہ عز و جل جنت میں پوچھے گا کہ دنیا میں جاننا چاہتے ہو، سب منع کریں گے، نہیں مولا ہم کو یہیں رہنا ہے۔ لیکن شہید سے پوچھیں گے تمہاری آرزو کیا ہے، تو کہیں گے مولا ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں جو موت آئی یا آئے گی، اللہ بہتر جانتا ہے کس کی حال کس کی موت کس حال میں آئے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کی ایمان پر اچھی طریقے سے موت واقع ہو۔ آج کے دن کے صدقے میں ساری امت کی موت اچھی موت ہو، ایمان پر موت ہو۔ لیکن اگر آپ میکزیمم لوگوں کو دیکھیں گے مرنے والوں کو، تو بستر پر مر جاتے ہیں، اٹیک آیا مر گئے، بیمار ہوئے مر گئے۔ تو یہ موت تو تکلیف والی، اگر بیماری ہوئی تو تکلیف والی ہوئی، ورنہ کوئی یوں ہی مر جاتا ہے، چلتے چلتے گر گیا اور مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا۔ شہید تو تکلیفوں کے بعد اسے موت واقع ہوتی ہے، اعضاء کاٹے جاتے ہیں۔ اور امام حسین کے سر انور کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سر انور کو تن سے جدا کیا گیا۔ آج امام حسین کا سر مبارک جنت البقیع میں ہے، اور جسم مبارک کربلا کے اندر ہے۔ اتنی تکلیفوں کے بعد شہید یہ تمنا کرے گا مجھے پھر دنیا میں بھیج؟ کیا تکلیفوں میں اسے مزہ آتا ہے؟ تو سنو، پوچھا جائے گا شہید سے دوبارہ دنیا میں جانے کی تمنا کیوں کر رہا ہے؟ سب تو دنیا میں جانے کی تمنا نہیں کرتے، سارے جنتی، تو دنیا میں جانے کی تمنا کرتا ہے۔ تو شہید جواب دے گا، مولا جو مزہ تیرے نام پر جان دینے میں ہے وہ مزہ ہمیں جنت میں بھی نہیں آتا۔ یہ ہے اس لیے کہ ادھر جسم سے روح نکلی، ادھر پروردگار کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ شہید کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ شہادت شہید وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو کسی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور اس مقام تک پہنچنا یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تربیت کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا سمجھاؤں آج کے دور کے حساب سے کہ قرآن نے کامیاب کسے بتایا۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا وہ جو ستھرا ہوا، جو ستھرا ہو گیا، کفر سے ستھرا ہوا، شرک سے ستھرا ہوا، گناہوں سے ستھرا ہوا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، ہر آلائش سے، ہر گندگی سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جو ستھرا ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، فَصَلَّى، اور نماز پڑھی۔ یہاں کامیابی کا ایک نیا تصور اللہ عطا کر رہا ہے۔ جس نے خود کو ستھرا کیا، تو
اب امام حسین نے اپنے آپ کو کس چیز سے ستھرا کیا؟ لالچ سے ستھرا کیا۔ یزید نے لالچ بھجوائی، بہت پیشکش کی امام حسین کو کہ میری بیعت قبول کر لیں، جو چاہو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن امام حسین جانتے تھے کہ کامیابی کا ایک تصور قرآن نے یہ بھی دیا ہے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لالچ سے بچا لیا گیا بے شک وہ کامیاب ہوا۔ لالچ میں نہیں آئے، حرص میں نہیں آئے کہ میں اگر یزید کی بیعت قبول کر لوں گا تو مجھے اتنا فائدہ ہوگا، نہ۔ اس لیے کہ یزید اگر سچا ہوتا، نمازی ہوتا، پرہیزگار ہوتا، دین پر عمل کرنے والا ہوتا تو پہلے تو کبھی وہ یہ کہتا ہی نہیں امام حسین سے کہ میری بیعت قبول کر لو، وہ خود کہتا کہ آپ سے بڑھ کر بیعت میں، آپ کی ہی بیعت سب سے افضل ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنی بیعت کا دعویٰ کیسے کروں؟ لیکن نہیں، اقتدار کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، شاید آپ کو کام آئے انشاءاللہ۔ اقتدار حاکم کو ملتا ہے، اور حاکم اگر ظالم ہو جائے تو اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور حاکم اگر عدل کرنے والا ہو تو اس کا نام و نشان باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کربلا کا یہ سبق، اگر کوئی بھی اقتدار میں رہتے ہوئے ظلم کرے، جیسے یزید کا نام مٹ گیا ویسے اس ظالم کا بھی نام مٹ جائے گا۔ اس کو ذہن میں رکھنا، اس فلسفے کو بھولنا نہیں، کبھی کبھی نہیں بھولنا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لالچ میں نہیں آئے، طمع میں نہیں آئے، اور یزید کی بیعت آپ نے قبول نہیں کی۔ تو آپ کا دل اس اعتبار سے بہت ستھرا، پہلے بھی ستھرا تھا، اللہ نے اور ستھرا کیا۔ اور پھر فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ کربلا میں آپ دیکھ لیجئے، اور صرف کربلا ہی میں نہیں، مدینے میں بھی اگر امام حسین کی پہچان تھی تو یہی تھی کہ جو مسجد نبوی شریف میں سب سے زیادہ ذکر کرنے والا نظر آئے، سمجھ لینا وہ کوئی اور نہیں، نبی کا نواسہ امام حسین ہے۔ یہ پہچان۔ اور نماز کا معاملہ، پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے، پوری پوری رات۔ اب جو مجھے سمجھانا ہے اسے آپ ذہن میں رکھیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، دنیا کی زندگی پر تم مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہماری پرماننٹ جگہ ہے، اور یہاں کا عیش پرماننٹ عیش ہے۔ اس لیے آج انسان دنیا کے اندر اپنے ہر ارمان کی تکمیل کی کوشش اور ہر ارمان کو پورے کرنے کی جد و جہد کرتا ہے۔ کوئی چیز کی کمی اسے نہ رہے اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، کوئی ارمان باقی نہ رہے اس کے لیے یہ دنیا میں کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ یزید نے بھی کوشش کی کہ اگر امام حسین کو معاذ اللہ میں شہید کر دیتا ہوں تو اس کے بعد میرے تخت کے لیے کوئی مقابلے میں نہیں ہوگا۔ تو تخت اس کو یہ تھا کہ ہمیشہ رہے گا، دنیا کا عیش ہمیشہ رہے گا، تو دنیا پر وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوا، اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منصوبہ بنایا۔ لیکن قرآن نے واضح طور پر فرما دیا امام حسین بھی ایک انسان تھے، دنیا کی محبت ان کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی، لیکن نہیں، وہ صرف قرآن پڑھنے والے نہیں تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ دیکھا کہ بہتر کیا ہے، توجہ چاہوں گا، بہتر کیا ہے اور باقی رہنے والا کیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جس پر ہم فریفتہ ہیں یہ دھوکہ ہے، صرف دھوکہ۔
آپ میں سے بہت سارے ہیں، میں خود آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کم و بیش 40 سال تقریباً کم و بیش ہو گئے ہوں کہ مجھے اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے۔ ایک دبلی پتلی جان اور چھوٹی سی داڑھی لے کر کے میں یہاں پر جمعہ پڑھاتا تھا، آج سفیدی آ گئی، اور میرے ساتھ دیکھیے یہاں بیٹھے ہمارے ساتھی اور بھی بہت سارے ساتھی، سب کی سفید۔ ہماری زندگی کو پتہ ہی نہیں چلا 40 45 50 60 سال کیسے گزر گئے، پتہ ہی نہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ کب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہو۔ تو یہ ہے دنیا کی زندگی، جانا ہے ایک دن۔ اگر کسی نے اس دنیا کی زندگی کے لیے ہی سب کچھ کیا تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی دوسرا نہیں۔ اور امام حسین نے درس دیا کہ ذرا قرآن کی آیت کو پڑھو، یہ دنیا کی زندگی کی لالچ اور دنیا کی زندگی پر مر مٹنے کا جذبہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھی چیز کیا ہے؟ جسے قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہاں کی زندگی ختم ہو جائے گی، آخرت کی ختم نہیں ہو۔ یہاں موت آئے گی، آخرت میں جنت میں موت نہیں آئے گی، وہاں باقی رہیں گے۔ یہاں آدمی سب سے زیادہ بڑھاپے سے ڈرتا ہے، جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں۔ بوڑھا مرا بھی ہوگا تو جنت میں اللہ جوان کر کے داخل فرمائے گا۔ یہاں موت سے ڈرتا ہے، جنت میں موت آئے گی ہی نہیں۔ اب دو کیریکٹر ہمارے سامنے آئے، اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، یہ بہت بڑا سبق ہے کربلا کا۔ یزید کے دل میں دنیا کی لالچ تھی تو یہ اتنا بڑا ظلم کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ نبی کے نواسے تک کو شہید کروا دیا۔ اور امام حسین کے دل میں آخرت کی محبت تھی، جان دے دی لیکن نبی کی شریعت سے قدم نہیں ہٹنے دیا۔ یہ ہے اصل چیز۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھو کہ جس دنیا کی زندگی کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی بس ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکہ ہے، اس کے علاوہ نتھنگ، کوئی چیز نہیں۔ آپ کہیں گے، آپ کہہ رہے ہیں دنیا دھوکہ ہے تو جینا ہے تو کیا کریں؟ تو آپ سے میں اتنا عرض کروں گا کہ آپ اور ہم دنیا کے اندر جیتے ہیں تو صرف دنیا ہی کے بندے بن کر کے نہ جائیں اور نہ رہیں، بلکہ ہم کوشش کریں جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کی تیاری زیادہ کریں، اور جہاں کتنا رہنا ہے وہ نہیں معلوم وہاں کے اندر اپنی پوری زندگی کھپائیں نہیں۔ امام نے یہی پیغام دیا کہ ایک مرتبہ اگر دنیا کی زندگی کی لالچ اور دنیا کی مال کی لالچ پیدا ہو جاتی ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جس نبی کی آل پر درود پڑھتے ہیں، اسی نبی کی آل کو لالچ کے اندر انسان مال کے لیے ذبح کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی محبت کا سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا نقصان۔ تو کربلا سے یہ سبق سیکھنا چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جس طرح سے کل کا یزید مر گیا اور نام و نشان مٹ گیا، ہمیشہ جو بھی ظلم کرنے والا آئے گا وہ مٹے گا اور اس کا نام و نشان بھی مٹے گا۔ جس طرح سے کل اللہ نے یہ امام حسین کو اس طرح سے زندہ کر دیا کہ کل سے لے کر آج تک امام حسین دلوں میں زندہ ہیں، انشاءاللہ العظیم جو بھی امام کے نقش قدم پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے فضل سے زندگی عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ابھی آپ کے سامنے یہ بتاؤں کہ تاجدار کربلا نے کیسے شہادت کا جام فرمایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے گھیر کر تاجدار کربلا پر حملہ ہوا اور اس کے بعد امام حسین کو شہید کیا گیا، لیکن ان کی شہادت کا ایک ہی مقصد تھا۔ خدا کی قسم اگر اس مقصد کو ان کا ماننے والا ذہن میں رکھے تو کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، کبھی روزے نہیں چھوڑے گا، کبھی شراب نہیں پیے گا، کبھی جوا نہیں کھیلے گا، کبھی زنا کے دروازے پر نہیں جائے گا۔ امام حسین کی شہادت کا مقصد سب سے بڑا یہی تھا کہ میرے نانا کی امت بھٹکنے سے بچ جائے اور اس راستے پر چلے جو راستہ قرآن دکھاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں۔
آج ہم امام حسین کے نام کا شربت پیتے ہیں، پیو، ان کے نام کے نیاز کرتے ہیں، کرو، لیکن یہی صرف خراج عقیدت کا طریقہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا خراج عقیدت یہ ہے جس مشن کے لیے انہوں نے قربانی دی اس مشن کو زندہ کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے امام حسین نے آخرت کی فکر ہمیں عطا فرمائی، ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جو چیزیں کام آنے والی ہیں ان کی تیاریوں میں لگ جائیں اور اس میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ میں ابھی دودھ بازار میں بیان کر کے آ رہا ہوں، میں نے ایک خاص بات ضعیفوں کے حوالے سے کہی، میں آج یہاں بھی ضعیفوں کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں۔ میں اکثر اپنے ضعیفوں کو دیکھتا ہوں، بڑی عمر والوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بیچارے یا تو سگریٹ پیتے ہوتے ہیں یا گٹکا کھا رہے ہوتے ہیں یا موبائل میں ایک دوسرے کو واٹس ایپ کے ذریعے میسیج بھیج رہے ہوتے ہیں یا یوٹیوب پر لگے ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی اب جو ہے وہ ڈھلنے کی طرف ہے۔ خدا کے لیے آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ، لے لو ہاتھ میں تسبیح، مسجد کا کونا پکڑ لو، اگر کوئی کام نہیں کرتے ہو تو قرآن سیکھ لو، قرآن پڑھو، تسبیح و تحلیل کرو، اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ قبر میں یہ واٹس ایپ اور یوٹیوب کام نہیں آئے گا۔ قبر کے اندر آپ کو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر جو بھی نیکی کا نذرانہ آپ نے پیش کیا ہوگا یہ کام آئے گا۔